نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2179 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,56,928، سندھ میں 2,45,663، خیبر پختونخوا میں 66,679، بلوچستان میں 18,809، گلگت بلتستان میں 4,908، اسلام آباد میں 41,255، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,972 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 78,89,741 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,435 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,98,152 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,111 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 65 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,623 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,716، سندھ میں 3,986، خیبر پختونخوا میں 1,890، اسلام آباد میں 475، بلوچستان میں 195، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 259 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلوچستان لیویز فورس کے ونگ نے انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب آپریشن کرکے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ مستونگ کے علاقے دشت میں لیویز نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرکے دہشت گردی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ لیویز کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے برآمد کیے گئے اسلحہ گولہ بارود میں 5 RPG-7 راکٹ لانچرز، 20 RPG-7 راکٹ راؤنڈز، 2 عدد LMGs مشین گنز اور اس کے 4,000 راؤنڈز، 1 عدد AGL لانچر بما 9 راؤنڈ، 1 آٹو گرینیڈ لانچر اور 500 گرینیڈز ڈیٹونیٹرز، 50 IED ڈیٹونیٹرز کے علاوہ مختلف نوعیت کا اسلحہ اور گولہ بارود شامل ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے اعتراض کے باوجود براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کو افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیاں بنانے کا اختیار ہوگا۔ کمیشن تقرری اور معاہدوں کی چھان بین کرے گا۔ ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن براڈ شیٹ اور IAR کے انتخاب، تقرری کے عمل اور معاہدوں کی چھان بین کرے گا۔ کمیشن 2003 میں براڈ شیٹ اور IAR کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی کی وجوہات اور اثرات کی جانچ پڑتال بھی کرے گا۔ 2008 میں براڈ شیٹ کو پاکستان کی جانب سے کی گئی ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی بھی ہوگی۔ کمیشن یہ بھی دیکھے گا کہ 2008 میں کی گئی ادائیگی جائز تھی، دعوے دار کو ادائیگی کرنے کا عمل قانونی اور مقررہ قواعد کے مطابق تھا۔ کمیشن اس بات کو بھی دیکھے گا کہ آیا لندن عدالتوں کے سامنے کیس مؤثر طریقے سے لڑا گیا۔ $1.5 ملین کی غلط ادائیگی کرنے کے ذمہ دار افراد یا عہدیداروں کی نشاندہی بھی کرے گا۔ کمیشن اس بات کی تحقیق بھی کرے گا کہ غیر قانونی طور پر حاصل شدہ اثاثوں کی ریکوری کے لیے دائر کیسز کیوں بند کیے گئے۔ ایک رکنی کمیشن غفلت یا بد انتظامی کے مرتکب کسی بھی فرد یا اتھارٹی کی ذمہ داری کی نشاندہی بھی کرے گا۔ کمیشن سے کیسز بند کرنے کے نتیجے میں ملک کو ہونے والے مالی نقصان کا تعین بھی ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتوں نے سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق حکومت کی آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت کی آئینی ترمیم کی مخالفت کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے سینئر رہنماؤں میں رابطہ ہوا، جس میں پیپلز پارٹی، JUI، نون لیگ نے آئینی ترمیم کی مخالفت پر اتفاق کر لیا۔ اس حوالے سے پیر کو قومی اسمبلی اجلاس سے قبل اپوزیشن کی اہم مشاورتی بیٹھک ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹ الیکشن 1 ماہ بعد جلد بازی میں ایسی ترمیم نہیں لائی جا سکتی۔ خواہش پر آئین تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عجلت میں ترمیم حکومت کی بدنیتی ایکسپوز ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس طریقہ کار کی سخت مخالفت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم میں حکومت کی بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کو اپنے اراکین پر اعتماد ہی نہیں، اپنے اراکین پر نظر رکھنے کے لیے ترمیم لانا چاہتے ہیں۔ سینیٹ الیکشن کا طریقہ کار آئین میں واضح ہے۔ آئین میں ترمیم یا قانون سازی کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہی نہیں کی گئی۔ حکومت نے آئین میں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کیا۔ حکومت ترقیاتی فنڈز کو رشوت کہتی رہی، اب خود رشوت بانٹ رہی ہے۔ چودھری سرور خود ووٹ خرید کر پنجاب سے سینیٹر بنے۔ عمران خان نے چودھری سرور کو اپوزیشن ارکان سے رابطوں کا ٹاسک دیا۔ وفاقی وزارت تعلیم نے ملک بھر میں 1 فروری سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے مستقبل کے معماروں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ سکھر میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے تعلیم کا بہت نقصان ہوا، تعلیمی ادارے کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔
یکم فروری سے ملک بھر میں پرائمری اسکول اور یونیورسٹیز میں تدریسی عمل کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن ہم صورتحال کا جائزہ بھی لیتے رہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے صوبہ سندھ سے متعلق بیان کی وضاحت کرتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ سندھ ہمارا اپنا صوبہ اور پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم سندھ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ سندھ کی تاریخ اور ورثہ قابل دید ہے۔ وزیر اعظم کے کہنے کا مقصد تھا کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں، خیال رہے کہ 9ویں، میٹرک، 11ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کے لیے اسکولوں اور کالجز میں تدریسی عمل 18 جنوری سے شروع ہو چکا ہے اور یکم فروری سے اسکولوں میں 8ویں جماعت تک کے بچوں اور یونیورسٹیز میں بھی تدریسی عمل SOPs کے تحت شروع ہو جائے گا۔ سندھ کی صوبائی حکومت کی جانب سے بدھ سے صوبے بھر میں کرونا ویکسینیشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں صوبے کے 10 اضلاع میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائیں گی۔ اس حوالے سے وزیر اطلاع سندھ سید ناصر حسین شاہ نے پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت رکن سندھ اسمبلی قاسم سراج سومرو کے ہمراہ سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کو چین سے ملنے والی سائنو فارم ویکسین کی 5 لاکھ ڈوز میں سے سندھ حکومت کو 82,359 ڈوزز ملیں گی۔ تاہم محکمہ صحت سندھ نے اپنے وسائل سے کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے علیحدہ سے معقول فنڈز مختص کیے ہیں تاکہ صوبائی حکومت خود بھی ویکسین کی خریداری کر سکے۔ ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کو ویکسین کی خریداری کے لیے وفاقی حکومت کی اجازت درکار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اجازت کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے، لیکن اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ قاسم سراج سومرو کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پالیسی کے مطابق جن علاقوں میں زیادہ کرونا کی کیسز مثبت ہیں ان کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ کراچی میں 22% تناسب رہا ہے اور اس کے بعد حیدرآباد ہے جہاں 26% تناسب گیا ہے۔ اس کے بعد شہید بے نظیر آباد ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز بلے باز انضمام الحق نے پاک جنوبی افریقہ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی فتح کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بابر اعظم نے میچ میں بہترین کپتانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں کپتانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ قومی ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر کا کہنا تھا کہ دوران میچ بابر اعظم نے جو فیلڈ پوزیشن برقرار رکھی اس سے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ میچ کی پہلی اننگز میں فواد عالم نے شاندار سینچری اسکور کی۔ وہ یہاں کی پچ اور کنڈیشن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ انضمام الحق نے یہ بھی کہا کہ انجری کے بعد کرکٹ میں واپسی اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کی وجہ سے بابر اعظم پر دباؤ تھا۔ ایسے میں ٹاس کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، مگر بابر اعظم ثابت قدم رہے۔ ٹاس ہارنے کے باوجود پاکستان کی جانب سے بھرپور مزاحمت پر وہ بابر اعظم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سابق کپتان نے کہا کہ مشکل کنڈیشنز میں تجربہ کار کھلاڑی اپنی قابلیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ فواد عالم اور اظہر علی نے بھی پاکستان کے لیے یہی کردار ادا کیا۔ یہ ان دونوں کی عمدہ پارٹنرشپ ہی تھی کہ جس کی وجہ سے پہلے فہیم اشرف نے 64 رنز کی اننگز کھیلی، پھر حسن علی، نعمان علی اور یاسر شاہ نے بھی بہتر بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ ٹیل اینڈرز کے بلے سے آنے والے ان قیمتی رنز نے میچ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم کر دی۔ انضمام الحق کا مزید کہنا تھا کہ بلا شبہ کراچی کی پچ بیٹنگ کے لیے زیادہ سازگار نہیں تھی، مگر ہمارے اوپنرز کو رنز کرنے ہوں گے تاکہ آئندہ میچز میں مڈل آرڈر بیٹنگ لائن اپ پر دباؤ کم ہو۔